السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ خاتون حضرات، آج میں نے جس معاملے پہ بات کرنی ہے وہ میرا عشق ہے، اور وہ عشق کیا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آپ نے شاہین کا بھی نام سنا ہوگا، آپ نے خودی کا بھی نام سنا ہوگا، مختلف اس طرح کی جو ٹرمز ہیں وہ آپ نے سنی ہوگی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا عشق کیا ہے۔ تو اسی کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے، اقبال کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کو جس نے نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا، اس نے زندگی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ اسے محرومی کا شکار ہو گیا ہے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے اقبال کے بارے میں، اور ایک نوجوان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ نوجوان جو ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے، اور اس کے شوق جو ہیں وہ عجیب نرالے سے شوق ہیں، عام لوگوں کی طرح بالکل نہیں سوچتا۔ اس کو بھی اقبال کے ساتھ عشق ہے، اور اسی کے ساتھ آج آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اقبال کا نوجوان جو ہے وہ جب اقبال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی نعمان وعلیکم بخاری صاحب۔ السلام مسرا بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ نعمان، آپ کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو نعمان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور اگر آپ نہ بھی دیتے تو میں نے آپ سے زبردستی لے لینا تھا، کیونکہ اقبال کے ناطے سے آپ کے اوپر میرا حق ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک جناب، ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نعمان، کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ اقبال کی باتیں کرتے ہیں یار، نہ آپ ٹورانٹو میں رہتے ہوئے ٹروڈو کی بات کرتے ہیں، نہ آپ ادھر سے کوئی جو بائیڈن کی بات کرتے ہیں، آپ کے اوپر ہر وقت اقبال سوار رہتا ہے۔ یہ اقبال کا عشق آپ نے کیسے پالا؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ آئی ڈونٹ نو، کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو، اتفاقاً کہہ سکتے ہیں اس کو بالکل، کہ جہاں تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں آج، ادروائز تو یہ تھا کہ انسان کو اپنی عمر کے حصے کے اندر کچھ سوالوں کی جوابوں کی تلاش ہوتی ہے، اور جہاں سے بھی اس کو وہ جواب مل جائیں وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن بن جاتا ہے میرے خیال میں۔ تو اقبال سے کو پڑھتے تو ہم بچپن سے آ رہے تھے، لیکن پھر یہاں پہ کینیڈا میں آ کے جو اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو شاید یہاں پہ طوفان مغرب کے اندر آ کے جب ہم نے اس میں بیٹھے تو شاید وہ چیزیں زیادہ ریلیونٹ ہو گئی۔ اور اور جب اقبال کے اندر بھی تبدیلی جو تھی، وہ جب وہ یورپ گئے تھے تو بہت بڑی تبدیلی آئی تھی ان کے اندر۔ ہاں مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیلف ریئلائزیشن کا جو ایک چیپٹر تھا وہاں پر ایک کھلا، یعنی کہ انہوں وہ پہچان حاصل ہو گئی، جو خیر پڑھتے سمجھتے تو بچپن سے آ رہے تھے وہ بھی، مطلب کہ ان کو بھی مولوی میر حسن جیسے استاد ملے تھے، شیخ نور محمد جیسے والد ملے تھے، اور والدہ بھی ان کی جس طرح کی تھی، تو تربیت تو بچپن سے چل رہی تھی۔ ہاں ایک موقع ایسا آتا ہے انسان کے اوپر جس کو افتخار صاحب کہتے ہیں نا کہ عرفان کا لمحہ، تو وہ شاید کسی انسان پہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو اقبال کے اوپر شاید وہ جو ان کی آنکھ اپنے اوپر شاید یورپ میں جا کے کھلی، تو ضروری نہیں ہے کہ یورپ میں کھولے، ہمارا جو نوجوان جو کبھی پاکستان سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں تو ان کی پاکستان میں کھل جاتی ہیں اپنے اوپر وہ آنکھیں، تو اسی پہ قید نہیں ہے کہ یورپ میں جا کے کھلیں یا مغرب میں جاتی۔ صحیح بات۔ تو آپ کی جو آنکھ ہے یہ کیسے کھلی، اور آپ کیا وہ ٹریگر کس نے کیا آپ کو اقبال کی طرف؟ رینڈم چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب ہے کہ اقبال کا جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اگر ہم شاعری کی بات کریں خاص طور پہ، تو جو تین بڑے اردو کے شاعر ہم سپوز بات کرتے ہیں، میر ہیں یا غالب ہیں اور اقبال ہیں، تو میر کے بارے میں جب ان کا تعارف کرواتے ہیں اساتذہ تو کہتے ہیں کہ میر کے اندر ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ان کا جو انر اسکیل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ غالب کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ورٹیکل اپروچ جو ان کی ہے، پرواز بہت زیادہ ہے ان کی، تخیل۔ اقبال نے بھی غالب کے بارے میں کہا تھا کہ ہے پریب مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، کہ تیری فکر سے ہم پہ یہ بات واضح ہوئی۔ لیکن اقبال کی بات کرتے ہیں تو اقبال کا کمال یہ کہ اقبال کا ہاریزنٹل اسکیل بہت بڑا ہے، کہ جتنے موضوعات کے اوپر اقبال نے ٹچ کیا ہے، اور جس طرح سے ٹچ کیا ہے، اور جس طرح سے پھر اپنی پوئٹری کے اندر یا اپنی پروز کے اندر ہمارے سامنے موضوع کو لے کے آتے ہیں، تو یہ اقبال کا بہت بڑا کمال۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اقبال، آپ کا کوئی سوال ہو، اقبال کے پاس آپ کو یاد کھول لیں، آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا جواب مل جائے گا، چاہے آپ تصوف پہ سوچ رہے ہیں، چاہے تاریخ پہ سوچ رہے ہیں، چاہے آپ کا موضوع انسان ہے، چاہے فطرت ہے، چاہے آپ کا موضوع سائنس ہے، چاہے آپ کا موضوع کچھ بھی ہے، تاریخ ہے، کنٹمپرری نالج ہے، آنے والی دنیا ہے، آپ کہیں سے کچھ بھی سوچنے کی کوشش کریں تو اقبال نے اس کے اوپر کم از کم تبصرہ ضرور کیا ہوگا، وہ آپ کے قابل قبول ہو نہ ہو، لیکن اقبال نے اس کو ٹچ ضرور کیا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کمپلیٹ پیکج آپ کو ملتا ہے اقبال کی صورت کے اندر. تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اقبال پہ کام کرتے ہیں تو اسلام پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا سارا فوکس اسلام کے اوپر. سارا اسلام کا، بلکہ انہوں نے تو خود کہا نا کہ میرے کلام میں تو قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. بالکل بہت سخت باتیں کی ہیں بلکہ اس حوالے سے تو کہ مجھے تو آگے مجھے اپنے باغ میں سے نکال کے باہر پھینک دے اگر میں نے کوئی بات جو ہے وہ اس کے خلاف. اور قدم بوسی کا شرف نہ عطا کیجیے گا. ہاں کیا بات. تو قرآن کے بارے میں کیوں نہیں کام کرتے؟ بھائی قرآن اقبال جتنا بڑا، اقبال جو قرآن کا جو پروموٹر ہے اقبال، تو اس سے بڑا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر. اقبال تو کہتے ہیں کتاب ہے ہی تو چیزیں کچھ اور ہے. صحیح بات، صحیح بات. آپ کسی اچھا جو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سارا کچھ ٹریگر ہوا، اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ اقبال کا جو نوجوان ہے وہ کیا ہے؟ مطلب آپ جس طرح ویسٹ میں رہتے ہوئے آپ پاکستان بھی جاتے رہتے ہیں، آپ گھومتے پھرتے بھی ہیں، جو اقبال کا جو ویژن ہے نوجوان کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ شاہین کا بھی نام لیتا ہے، خود ہی کو بھی بتاتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے، کیا کانسیپٹ ہے اس کا اقبال کا؟ دیکھیں اقبال کا نوجوان جو ہے نا، اس کی اب ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص اقبال کا نوجوان نہیں ہے تو کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اقبال کا نوجوان نہیں ہے. لیکن جب اقبال شاہین کی بات کرتے ہیں نا، تو جو بے بالوں پر ہے نا وہ بھی اقبال کا شاہین ہے. ہاں وہ بھی بے بالوں پر ہے. اقبال اس کی توجہ دلوائیں گے کہ بھائی دیکھ تیرے بالوں پر نہیں ہے، اس وقت تجھ میں کرگے سی صفات پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن ہے تو شاہین ہی. کہ شاہین شہ لولاک تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین لے شہ لولاک ہے تو. یا پھر اقبال بات کرتے ہیں کہ خدایا آرزو میری جوانوں کو میری آہ سحر دے، شاہین بچوں کو بالوں پر دے. یعنی کہ یہ شاہین بچے تو ہیں پر بالوں پر سے محروم ہے بھی اس وقت. تو جو بے بالوں پر ہیں وہ بھی تو اقبال کے شاہین ہی ہے. ہاں اس کے اندر اقبال کی توجہ دلوائیں گے کہ بھائی دیکھ تیری جو الٹیمیٹ جو تیرا پرنکل ہے وہ تو شاہین شاہ لولاک ہے. اور جو ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے تو اقبال کا جو الٹیمیٹ جو چیز ہے کہ وہ انسان جو ہے جس کی آنکھیں خود پر کھلی ہوئی ہوں، جو فعال انسان ہو، جس کی خود ہی بیدار ہو، جس کا فقر جس کے اندر زندہ ہو. تو یہ ساری صفات انسان کے اندر وہ دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تو دیکھو تم یہ ہو اصل میں. کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تھا. کہاں سے بالا کے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو چیزیں بیدار ہوں اس کے اندر. تو بہرحال تو سارے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جس طرح اسلام کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. تو اقبال بھی چاہے کچھ بھی ہے انسان، وہ چاہے بے بالوں پر ہے، چاہے تھکا ہوا ہے، چاہے وہ کرکسی صفات والا ہے، چاہے وہ کوا ہے، چاہے وہ گدھ ہے، اس کے اندر صفات آ چکی نہیں ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ تیری اصل یہ نہیں ہے، اصل تیری شاہی نہیں ہے. سب اقبال کی شاہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی بھی بنائی ہوئی ہے، اس کا قیام جو ہے وہ کب عمل میں آیا، اس کا تحرک کیا تھا، اور اس پہ آپ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ شاید بھائی 2009 کے قریب غالباً اس کو شروع کیا تھا ہم نے، اور اس کو کینیڈا میں شروع کیا تھا. تب اس کا نام ہم نے رکھا تھا ڈسنا، ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکہ. تو اس وقت اس کی ویب سائٹ تھی disna.us کے نام سے. مقصد بنانے کا کیا تھا کہ جب ہم یہاں پہ کینیڈا کے اندر تھے یہاں پہ اس وقت میں، تو یہاں پہ کوئی ایسی اقبال اکیڈمی کے جیسے میں نے ذکر کیا آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی پروگرام سے کہ افتخار سجاد حیدر صاحب اور دوست یہاں پہ اقبال اکیڈمی کے زبان میں چلاتے رہے تھے، لیکن وہ غیر فعال ہو چکی تھی. کافی عرصہ بہت کام کیا تھا اس نے، لیکن اس کے بعد کچھ غیر فعال ہو چکی ہوئی تھی. تو یہاں پہ کوئی کتاب کا ملنا کسی قسم کی اقبالیات کے اوپر ہوتا نہیں انسان کے اوپر، جب ہوتا ہے کہ یار مجھے ملے اس طرح کی کہیں، تو چیزیں دستیاب نہیں تھیں، بلکہ کامیاب بھی نہیں نایاب ہو چکی تھی چیزیں وہ نہیں ساری. تو انٹرنیٹ پہ جب جا کے دیکھنا شروع کیا تو چیزیں میسر تو بہت تھیں لیکن بہت سکیٹرڈ فیل ہوئی ساری. یعنی کہ اقبال کلام بھی ہے تو کچھ ٹرانسلیشن کہیں ہے تو ترجمہ کہیں ہے تو کوئی کتاب کہیں ہے تو کوئی کتاب کہیں ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا دور تھا، تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کتابیں لے کے آتے ہیں 20-25 گھر کے اندر کوئی، تو ساتھ ایک بک شیلف لے آتے ہیں کہ یار ان کتابوں کو رکھا جائے سمیٹ کر. تو ہم نے جو disna.us جو ویب سائٹ بنائی تھی اس کا مقصد تقریباً یہی تھا کہ ایک پرسنل لائبریری اگر بنا رہی ہیں، چیزیں اکٹھی کر رہی ہیں اپنی نالج کے لیے، تو ایک ویب سائٹ بنا لی جائے آن لائن جو کہ بک شیلف کا کام کرے کہ جو چیز جہاں سے ملے اس کو لا کے وہاں پہ رکھ دیا جائے، تاکہ یو کین آلویز گو بیک ٹو اٹ اینڈ سی کہ کہاں پہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکیں اس کو. تو یہ کام شروع کیا. تو ساتھ ہی وہ سوشل میڈیا کا ٹائم تھا تو فیس بک کا پیج بنا لیا، پھر یوٹیوب کا پیج بنا لیا.
تو جب کچھ بنانا شروع کیا اور لوگ پہ ملنے شروع ہوئے تو وہی جو شعر ہے نا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں ہاں میرے راز وہاں اور بھی ہیں. تو ہاں ہاں محسوس ہوا یہ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس انجمن کے اندر، یہاں پہ تو اس قسم کی جو ہماری جو پرابلمس ہیں یہی شیئر کرنے والے پوری دنیا کے اندر بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے. تو اس کے بعد پھر یہی کہ وہ تسبیح کے دانے جو تھے ان کو ہم پروتے گئے ایک تسبیح کے اندر بکھرے ہوئے دانوں کو، اور پھر یہ کارواں بنتا چلا گیا. پھر پاکستان جب اس کو لے کے گئے تو اس کا نام پھر اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں باپ، پاکستان جب میں گیا تو میں یو اے سے ہوتا ہوا گیا، لندن سے ہوتا ہوا گیا، تو وہاں بھی چیپٹر انیشیٹ کیے اس کے. لوگ سارے ایکٹیو تھے ہی پہلے سے، تو کہہ رہے تھے کہ کچھ کریں آن گراؤنڈ، آن لائن سے اس کو آن گراؤنڈ لے آئیں کسی طرح سے تاکہ مل کے بیٹھ بھی سکیں جو سارے ہیں. تو جب پاکستان تک پہنچے تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے یہ صرف ڈسنا جو ہے یا نارتھ امریکہ کی نہیں ہے، اب اس کو آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس کا نام بدلیں. کینوس بڑھا دیں اس کا. ہاں تو پھر اس کو پاکستان جب پہنچی 2012 کے اندر تو پھر ہم نے اس کا نام بدل کے پھر انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی رکھا. تو تب سے اس کو اسی نام سے چلا رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو فیس بک کے اوپر ہمارا پیج جو تقریباً 11 سال سے اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ واقعہ ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ہے. مسلسل آپ کبھی آپ جا کے وزٹ کریں اس پیج کو، پچھلے 12 سال سے آپ کو روز کی ملٹیپل پوسٹ ملیں گی اس کے اوپر، اور کوئی چیز بھی ریفرنس کے بغیر ہم نے کبھی شیئر نہیں کی، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ لوگ ہر چیز کو اقبال کے نام سے منسوب کر کے، یہ ہماری تھوڑی سی لاپرواہی ہوتی ہے واٹس ایپ کے اوپر. تو ہم نے کبھی کوئی چیز بھی بغیر ریفرنس کی شیئر نہیں کی، بلکہ ہم نے میک شور کیا کہ سب سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں اور پھر وہاں سے اس کا لنک ریفرنس کے طور پہ دیکھیں بھی یہ جو اقبال کی جو بات ہے یہ ان کی ریفلیکشن میں سے ہے یا ان کی پروز میں سے ہے یا پوئٹری میں سے ہے، تو پوئٹری میں سے تو کس نظم میں سے. تو اس کے لیے پوری ویب سائٹ بھی ڈیولپ کرنی پڑی پہلے. اس کے اندر بھی اگین اٹس ناٹ می ایٹ آل، پوری والنٹیئر ٹیم ہے آئی ایس کی، پوری جو پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر، کینیڈا میں، سعودیہ میں، پاکستان. کتنے لوگوں کی ٹیم ہوگی آپ کے ساتھ اس وقت؟ ایکٹیولی تو ہمارے پاس کم از کم ہر وقت 25-30 لوگ تو ہوتے ہیں، لیکن اگر میں کاؤنٹ کرنے کے اوپر آؤں کہ پچھلے 12 سال میں کتنے لوگ ایکٹیو رہے ہیں اس کے اندر اور کتنے آتے جاتے رہے ہیں جنہوں نے اپنا بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ رول ادا کیا ان لوگوں نے، تو ان کی شاید ہزاروں میں تعداد ہوگی ان کی. میں اس کا تھوڑا سا اسپیسیمن بھی دکھاتا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا لوگوں کو پتہ چلے کہ کام کرنے کے لیے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ جو آپ نے ایک بنایا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور اس کو ساتھ آپ نے تھوڑا سا اس کا اقبال کی پیچھے اسکیچ بھی ہے، پیچھے دوسرا ایک آپ نے، تو یہ اس طرح کی جو آپ گرافکس وغیرہ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں میں ایک اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں، مرغ خوش نوا. اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت، ہاں یہ کتنا آپ نے خوبصورت بنایا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایک دم ایک سیکنڈ کے لیے ہٹاتا ہوں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. کتنا خوبصورت انداز ہے. یعنی آپ نے زندگی کا پورا فلسفہ جو ہے وہ بتا دیا اس میں کہ اقبال کیا چاہتا ہے. اور مرغ خوش نوا کہ یہ جو ایک شعر ہے اقبال کا جس کو آپ نے پڑھا ابھی، اس میں اگر کوئی مشکل ہو سکتی ہے تو ایک لفظ کی ہو سکتی ہے جو مرغ خوش نوا ہے. باقی زندگی انسان ہے مانند شاخ بیٹھا دم چہچہایا اڑ گیا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اقبال بہت سے ایسے اشعار ہیں جو صرف ایک لفظ کی وجہ سے مشکل ہو جاتے ہیں. ہماری ورڈ سیریز ہے، اس کو ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک لفظ وہ لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے پورا شعر کھل جائے اور اس کو ہماری ووکیبلری کا حصہ بن جائے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو ڈی مسٹیفائی کر دیتے ہیں آپ. اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جو آپ کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن. اور اس طرح دیکھیں نا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں میں صرف لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نعمان جس طرح آپ نے شروع کیا اور آج آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہیٹس آف ٹو یو، اور آپ کی ٹیم جو ہے اس کو بھی ہیٹس آف. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو دیکھیں نا چھٹی منانا بھی بند کر دیا گیا، اور اقبال کو تقریباً ہم نے ابینڈن کر کے رکھ دیا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو ابھی تک اس کو زندہ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اسٹیٹ لیول پہ اب اس کی وہ والی پذیرائی ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے. فارسی سے ہم کٹ چکے ہوئے ہیں، فارسی میں میجر کلام ہے ان کا، وہ ہم اس سے بالکل محروم ہو چکے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بتایا مرغ خوش نوا، اس طرح کے ایک لفظ جو ہیں، ایون اب تو پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو اردو پڑھنے سے بھی وہ قاصر ہو چکے ہیں. تو اس دور میں آپ کا یہ کام کرنا اور اس کو زندہ رکھنا
اور اس کو आगे लेके बढ़ना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। और इसमें क्लास के अंदर कि हम भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या कंप्यूटर साइंसेस मेरा सब्जेक्ट है सीएस के अंदर, उर्दू हमारा भी कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब आप समझते हैं किसी चीज के अंदर उस अहमियत है तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो लोग हमसे कहने लगे एक बात बहुत मुश्किल है, तो मैं कहते आपके लिए आसान क्या है, हमारी सुख जो है ना ये सिर्फ सहल पसंदी है, जिसके लिए हमारे लिए हर चीज मुश्किल बनी हुई है। अदरवाइज अगर आप पंजाबी हैं तो आप बुल्ले शाह पढ़ सकते हैं, आप वाले शाह पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। अगर आप अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं तो आप शेक्सपियर पढ़ सकते हैं, गोटे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो आप तो जो लोग कंप्लेन करते हैं तो उनको तो मैं कहता हूँ कि आप तो उर्दू अखबार नहीं पढ़ सकते, तो आप ये इकबाल वाला की शिकायत क्यों करते हैं कि मुश्किल? अगर आप समझते हैं कि आसान है तो फिर मुश्किल आसान हो जाती है। इसके लिए बहुत टूल्स अवेलेबल हैं। हमने पिछले जो एक अरसे के अंदर हमने इकबाल की हर किताब के ऊपर कोर्सेज करवाए हैं, जिसके अंदर आप यकीन करें कि अलहमरा के अंदर हमारे कोर्सेज होते थे, और बड़ी बड़ी 100-200 स्टूडेंट्स उसके अंदर हर क्लास के अंदर अवेलेबल होते थे, वीकली क्लासेस होती थी उसके अंदर। अभी कोरोना की वजह से कुछ उसके अंदर किताब कुछ वक्फा आया हुआ है, अदरवाइज इकबाल की सारी उर्दू किताबें, इकबाल की सारी फारसी किताबें, इकबाल का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जो रिलीजियस थॉट उसके ऊपर, ये सब हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और ये मतलब है कि हमने ढूंढ के साथ किसे करवाया है। अहमद जवेद साहब इसके अंदर शामिल है, मोइन निजामी साहब शामिल है, डॉक्टर ताहिर तनोली इसमें शामिल है, डॉक्टर फातिमा फयाज है, मतलब है कि रीनोन्ड स्कॉलर्स हमने पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से इकट्ठे किए हैं इस काम के लिए, और उन्होंने इतने खूबसूरत लेक्चर्स डेवलप किए हैं कि अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे चैनल पे जाएं, हमारे सब कोर्सेज अवेलेबल है। हमने ये काम किया कि हमारी कोई चीज कभी जाया नहीं होती। हमने प्रॉमिस भी स्कॉलर्स के साथ ये किया था कि आपकी कोई चीज जाया नहीं होने देंगे, कि स्कॉलर्स लेक्चर्स तो बहुत होते हैं, इकबाल पे तकरीबात बेशुमार होती हैं, लेकिन होती क्या है कि होती और जाया हो जाती हैं। उसके बाद तो ना कोई रिकॉर्डिंग होती है, ना उनकी प्रमोशन होती है, क्योंकि हमारे पास एक सोशल मीडिया के ऊपर एक हमारी स्ट्रेंथ बन चुकी थी कि आज वहां पे जो 80 लाख लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं और 25,000 से ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लोग हैं, तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि वी कैन एटलीस्ट डिलीवर इट टू द पीपल, कि जो बात को चाहने वाले हैं। तो आप हमारे टाइम दें, तो वो लोगों ने टाइम दिया हमें, और ये चीजें अवेलेबल है, लोग देखते भी हैं, जो चीज देखना चाहते हैं उनके लिए चीजें दस्तयाब है। तो ये केवल कोई शिकायत नहीं कर सकता, आपकी शिकायत नहीं कर सकता कि कोई चीज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक चीज जो किताबें हमने दस्तयाब कर दी हुई है, हमने एक पैरेलल जो है एक ऑनलाइन स्टोर बना दिया है darveshonline.com के नाम से, जहाँ पे इकबाल की तकरीबन सब किताबें शरहों के साथ, इकबाल की उर्दू फारसी किताबें एक शरहों के साथ दस्तयाब है। किस नाम से आपने किया वो? darveshonline.com। अच्छा, दरवेश, DARVESH। ये दरवेश होगा, VISH, VISH नहीं होती ना, तो दरवेश होता है वो, दरवेश। darvish.online.com। अगर हमारे पेज पे चले जाए ना आप, ये फेसबुक के ऊपर या वेबसाइट पे चले जाएं, तो लिंक्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, हम किताबें डेली शेयर भी कर रहे होते हैं वहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो दस्तयाब नहीं है, आपको ये शिकायत नहीं कर सकता कम से कम। अच्छा, अब इसमें एक तो क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह का काम करने के लिए जाहिर है कि आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है नुमान, क्योंकि आपने इतने लोगों को इकट्ठा करना है और इतने गोहर हाय यानी माया नाज जो आपने इकट्ठे करने हैं, उनका कोई इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप उनको बगैर रिसोर्सेज के इकट्ठा कर सकें। तो आप रिसोर्सेज कैसे जमा करते हैं? क्या कोई डोनेशंस का सिलसिला है? किस तरीके से आप ये मैनेज करते हैं? आज तक पिछले 12 सालों में कभी डोनेशन नहीं लिया। हम जितना How do you survive? सारा कुछ जितना हम कर सकते हैं अपनी गिरा से उतने पे करते हैं, और तब भी काम इतना हो जाता है जितना आपके सामने है। हमने जो कोर्सेज करवाए हैं, कोर्सेज हमने फीसिस लेके करवाए हैं, मतलब है कि उसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते थे वो फीस ठीक, लेकिन उसके अंदर हमारा मोटिव ये था कि हम जितनी फीस लेंगे सब पार्टिसिपेंट्स को लुटा देंगे किसी न किसी शक्ल के अंदर, और फीस होगी बाइंडिंग की, होता है ना कि कमिटमेंट इंश्योर करने के लिए फीस होगी। ठीक। बाकी उनसे जो हमने फीस लेते थे वो उनको चाय पिलाने की सूरत के अंदर, उनको किताबें देने की शक्ल के अंदर, और एक बालिग जबरील का कोर्स है तो बालिग जबरील की शरह उनको देनी है हमने, साथ उनकी हर क्लास के बाद उनकी चाय पार्टी होनी है, फिर उनको सर्टिफिकेट्स देने, तो सारे उस शक्ल के अंदर वो लुटा देते थे सारा कुछ। अच्छा, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इस किस्म के कामों करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, मतलब है कि अभी तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम करते हैं अपने जेबों से। हमारे वॉलंटियर्स, हम कहते हैं कि वॉलंटियर्स को क्या पे करते, हमारे वॉलंटियर्स डोनेट करते हैं, पे करते हैं, जो साथ शामिल होते हैं लोग, वो कहते हैं अपना टाइम भी देते हैं और मनी भी देते हैं, और पैसे भी देते हैं। क्या बात, तो ये तो उनके उल्टे यहाँ पे किसी से चलते हैं सारे। तो लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये ऐसे काम ऐसे बहुत लॉन्ग, ऑब्वियसली जब मल्टीमीडिया, खासतौर पर जब आप मीडिया की बात करते हैं, आपने रिकॉर्डिंग्स करनी है, आपने कैमरामैन हायर करने हैं, आपने इक्विपमेंट हायर करना है, रेंट करना है, वो सारा कुछ करना है, तो उसमें तो जाहिर है चीजें लगती हैं ना। और आप पाकिस्तान जाते हैं
पाकिस्तान जाके ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़े तो वो इट टेक्स टाइम एंड और एफर्ट। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हमारी पूरी टीम है कि इस वक्त हमारे सदर जो हैं इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के, जो ओवरऑल पूरे चैप्टर्स के उमर रजा जो हैं, आई मीन ही इज अ यंग गाय माशाल्लाह, इज अबाउट 28 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। जो मतलब बेटे मैं इस वक्त ना सदर भी नहीं हूँ, इस वक्त मैं तो बस फाउंडर हूँ, बना के उसके बाद जो है जिम्मेदारियां माशाल्लाह लोग चला रहे हैं, मैं हम्बल एज अ जो उनके साथ सपोर्ट करता हूँ उनको कामों के अंदर। बाकी हमारा सदर जो है वो 28 साल की उम्र रजा है, पाकिस्तान में चलाते हैं चीजों को वो। और जनरल सेक्रेटरी हमारे नुमान हमीद हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो भी ही इज अबाउट 23-24 इयर्स ओल्ड, वो चीजों को लेके चल रहे हैं। तो सारे और जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हमारी तो सारी स्ट्रेटेजी है। लेकिन आपकी बात का जवाब देते हुए कि इनके लिए वाकई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो हमने दरवेश मैंने जिक्र किया अभी online.com, जो बुक स्टोर हमने शुरू किया था ऑनलाइन, उसके पीछे हमारा जो मोटिव ये था, क्योंकि आज तो हम कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के साथ मर जाती हैं, तो इसको सस्टेनेबिलिटी देने के लिए हमने कोशिश की कि हमको ऐसे साथ जो है ना, तो वेंचर्स, बिजनेस वेंचर्स स्टार्ट करें कि जो इनको सस्टेन कर सकें। बिल्कुल ठीक बात। online.com जो है, कुछ लोग इतराज भी करते हैं कि जी आप क्या किताबों की पब्लिसिटी करते रहते हैं करके, तो उनको हम कभी ये बात बताते भी नहीं है। लेकिन उसके पीछे भी हमारा जो मेजर मोटिव है वो यही है कि उसका भी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसकी, उसके अंदर एक मेजर शेयर जो है आफ्टर जो हमारे जो खर्चे जो हैं उसके निकालने के बाद, वो सारा आईएएस के फंड में चला जाता है। ठीक ठीक। तो वहां से हम अपने बेसिकली फंडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी, ताकि एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास आ सके और उसके ऊपर चल सके वो चीज उसके अंदर। और जिन लोगों को आप लेक्चर्स वगैरह के लिए इनवाइट करते हैं, फिर उनको भी तो जाहिर कुछ ना कुछ उनको वजीफा। बहुत यकीन करें कि अभी हमें इतनी सपोर्ट मिली इस इसके अंदर कि हम उनको तरले करते हुए नहीं लेते। माशाल्लाह। मतलब है कि हमें कुछ जगहों के ऊपर तो यकीन करें कि उनको, अब सब स्कॉलर्स हमारे हैं, उनको हमने बजट में रखा हुआ होता है इस चीज को कि हाँ ठीक है हम किसी किसी कितना नॉमिनेट करेंगे, लेकिन वो कहते हैं भाई आप ऐसे लेते हो, आप इतना काम कर रहे हो, तुम क्या लेते हो? कहते हैं जी हम तो लगाते, तो कहते हमें क्यों कैपिटल में करते कह के। तो यकीन करें कि हमारे साथ स्कॉलर्स जो शामिल होते हैं, तो हमने तो शुरू में रखने की कोशिश की कि नहीं यार आप आ रहे हैं, आपका टाइम है इंपॉर्टेंट है, आप ड्राइव करके आ रहे हैं, आपकी गैस लगती है, सब कुछ है, लेकिन उनको किसी न किसी तरह बाद में कोई गिफ्ट छोटी मोटी चीज करनी पड़ती है उनके ये करने के लिए। अदरवाइज यकीन करें कि इतनी मोहब्बत के साथ पेश आते हैं वो हमारे साथ, सारे जितने भी स्कॉलर्स हैं जिनके आपको नाम लिए हैं, और अब जाके हमारे देखे हैं जो स्कॉलर्स साथ शामिल होते रहे, ये सीरियस लोग हैं ऑनेस्टली। क्या बात, क्या बात। अच्छा ये जरा मुझे बताएं कि मैंने थोड़ा सा पहले जिक्र किया था फारसी के हवाले से कि इकबाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमसे कट चुका हुआ है फारसी की बुनियाद पे, और फारसी जाहिर है कि हमारे यहाँ बहुत आम नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो कि फारसी पढ़ा रहे हैं या समझने वाले हैं, तो वो तो बहुत ही कम है। तो अब इसको किस तरह रिवाइव किया जा सकता है, और आपने किस तरह पर्सनली भी, आपने भी फारसी के साथ किस तरह अपने शगफ जो है उसको बढ़ाया, किस तरह सीखा, क्या क्या किया आपने? देखिए साहब, पहले सर्च की मैंने कि हमारे पास सब शरहें दस्तयाब हैं। इकबाल के फारसी कलाम की मेरी नज़र में कम से कम कुछ 6 शरहें हो चुकी हैं, और जो बहुत क्वालिटी की शरहें हो चुकी हैं। यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की शरह है, वो बहुत डिटेल के अंदर है। फिर असरार ज़ैदी साहब ने की हुई है, फिर ये प्रोफेसर अब्दुल्ला शाह हाशमी साहब ने की है, जिनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है वो सितारा इम्तियाज भी दिया है उनके कामों की वजह से। और बहुत बहुत आसान हुई है, वर्ड टू वर्ड चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ कि अगर आप उर्दू आपकी थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाए ना इकबाल को पढ़ते पढ़ते, तो फारसी के अंदर ही बहुत हेल्प करती है। फिर हमने बकायदा, जैसे मैंने अर्ज किया, कि कोर्सेज करवाए हैं इस चीज के ऊपर, कि एक होता है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट लेके जब काम करेंगे तो आप किताब खोलेंगे, उसके बगैर चारा नहीं। तो आप ये कि सारे खुद ही खोल लें, इकबाल की पहली किताब जो है, या जावेदनामा खोल लें, कोई खोल लें, इसके अंदर ड्रामेटाइजेशन है सारी, पूरे ड्रामा की सूरत हाल है, तो आप इसको एंजॉय करते हैं कि वर्ड टू वर्ड तो नहीं, मैं कहूंगा कि वर्ड्स टू वर्ड्स ट्रांसलेशन हुई भी है उसकी। तो अगर आप देखना चाहें उसके अंदर, तो आप वर्ड डेली पिक करना शुरू कर देंगे वोकैबुलरी के लिए अपने, और आप फारसी बोलने के काबिल तो शायद ना हो सके, लेकिन समझने के काबिल बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। शायद हैरत होती है लोगों को कि इकबाल खुद फारसी में कम्युनिकेट करने के बहुत अच्छे काबिल नहीं थे। इकबाल की शायरी मतलब है कि ऐसी इतनी बड़ी शायरी है फारसी के अंदर कि जो ईरान के जो फारसी के जो बड़े 5-6 शोरा उसके अंदर इकबाल का नाम शामिल होता है। सब फिरदौसी हैं, रूमी हैं, हाफिज हैं, तो उस तरह इस सफ के अंदर इकबाल का नाम शामिल होता है। क्या बात। लेकिन कम्युनिकेशन की याद एक बात है कि अपनी बात को फारसी के अंदर किसी से बात करने के काबिल इकबाल बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उसके लिए कोई माहौल चाहिए होता है। तो इकबाल उस माहौल के साथ तो कभी रहे नहीं, ना कभी ईरान में गए, ना कभी ईरान जा सके। और हमारे यहाँ पे भी फारसी एक दो जुमलों से ज्यादा क्या बात हो सकती होगी। सिर्फ अफगानिस्तान का उनका था जो फारसी स्पीकिंग था, तो वो हाँ उसके अंदर बिल्कुल वहां पे चक्कर भी लगा था उनका, एक सफर भी था उनका, लेकिन बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं थे इकबाल।
تو شاید اس حد تک تو ہم بھی نہ ہو سکے لیکن سمجھنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے کم از کم. جو کوشش ہم کروا رہے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ کوشش کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلوب کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, اس میں سلیکشن ہوتی ہے, پوری کتاب تو ہم کور نہیں کر رہے ہوتے لیکن اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں اس کے اندر کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ زبور عجم ہے تو اس کے اندر میں کھولوں گا تو اس کے اندر مجھے کیا چیزیں ملیں گی. اسرار خودی یا زبور بے خودی اگر میں کتاب کھولوں گا سیلف اسٹڈی کے لیے تو کم از کم وہ 10-12 جو لیکچرز ہو چکے ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے اس میں کیا ملے گا. پھر ہم نے ایک اور کام کیا ہوا ہے جو 10 لیکچر کی سیریز ہماری ہے فارسی لینگویج کے اوپر ہم نے کورسز کروائے ہیں, اچھا, لیکن ویری ایک گڈ. بات کو فوکس کر کے, اور وہ بہت ہی ڈاکٹر شعیب احمد جو اس وقت اقبال شیئر جو اورینٹل کالج ہے اس کے ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت, لمس میں بھی پڑھاتے ہیں اور اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھاتے ہیں, انہوں نے بہت ہی کمال سیریز ڈیولپ کی تھی ہمارے ساتھ. وہ جو لوگ دیکھتے ہیں اور جو بھی دیکھتا ہے آنیسٹلی اگر کوئی بندہ دیکھ لے اس 10 لیکچر کی سیریز کو تو وہ اچھی خاصی فارسی سمجھ جائے گا. اچھا, ویری گڈ. جب ہم نے اردو کورسز مکمل کری تھی کتابیں تو اس سے فارسی کتابیں شروع کرنے سے پہلے ہم نے کورس کروایا تھا تاکہ جو لوگ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں فارسی بلکہ, اور یہ آن لائن ترتیب بھی اس طرح سے ہی ہے, اگر کسی نے اقبال کو پڑھنا ہے کورسز ہمارے اٹینڈ کرنے ہیں تو سجیسٹ ہم کو یہ کرتے ہیں کہ اردو سے شروع کریں, فارسی میں جمپ نہ کریں, پہلے بانگے درا کا کورس کریں پھر بال جبریل کا کورس کریں. یہ سارے 10-10 لیکچر کی سیریز ہیں, کوئی بہت لمبی بھی نہیں ہے, لیکن جب آپ یہ تقریباً کو 50-60-100 گھنٹے کورس کر لیتے ہیں تسلی سے بیٹھ کے اپنے ٹائم کے اوپر جو کہ اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر, تو آپ بہت لوگوں سے بہتر اقبال کو سمجھ جائیں گے. کیا بات, کیا بات. اچھا, اب ذرا یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا ٹورڈز دی اینڈ آف اٹ کہ گورنمنٹ جو ہے اس سے آپ کی کچھ امید ہے کہ وہ بھی کچھ کرے اس حوالے سے کہ اقبال کو ریوائیو کرے, کیونکہ چھٹی تو چلیں ختم کر دی انہوں نے, لیکن اس کے جو میسج ہے اقبال کے پیغام سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے, تو اس میں گورنمنٹ کیا کرے؟ آنیسٹلی ہم اگین جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 10-12 سال تو ہو گئے اس معاملے کے اندر, تو شاید ہم نے کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں جو نہیں دیکھی. ہم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے, اپنے آئی ایس کے ان سالوں کے اندر ہم نے نون لیگ کی بھی دیکھی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, یا پی ٹی آئی کی بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس سے قطع تعلق ہو کے مطلب ہے کہ کس قسم کی آپ کی وہ اٹیچمنٹ ہے, کیا نہیں ہے. سیریسنس نظر نہیں آتی, بہت دکھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے. مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی جگہ بک بھی کروانی ہے نا تو اس کے لیے بھی جتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ. لوگ اگر کوئی انڈیویجول, اور ہر ادارے میں انڈیویجولز بیٹھے ہوئے, چاہے وہ مطلب ہے کہ اقبال اکیڈمی ہے, چاہے وہ کسی سرکاری ادارہ کوئی ہے, چاہے وہ آرکیولوجی ہے کہ مزار اقبال پہ ہم نے کوئی ایونٹ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو پرسنل انٹرسٹ کے اوپر لوگوں سے آپ کو اگر کانٹیکٹ کرنے کوئی چیز مل جائے تو مل جائے. آپ کہیں گے کہ مطلب ہے کہ اگر سرکاری طور کے اوپر اس چیز کو پروموشن حاصل ہوئی ہے اور آپ ان کو اپنا چیز ڈیولپ کر کے دیتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں, تو وہاں پہ بہت مایوسی ہوتی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر. لیکن اگین کوئی کام رکتا نہیں ہے, کیوں؟ ایک تو کام اقبال کا ہے, اقبال خود کرتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اقبال کے عاشق بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے جس کو خدا کے بندوں سے پیار خدا کے بندوں سے پیار ہوگا, ہر ادارے کے اندر موجود ہے, ہر سڑک پہ موجود ہیں ایسے لوگ بھی اقبال کو چاہنے والے بھی, جہاں پہ اقبال سے شدید دوست رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور میں بہت کھل کے کہوں گا یہ بات کہ کئی جگہوں کے اوپر تو آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اقبال کا ہے تو صحیح نہیں کرنے دیں گے. اور یہ ہمارے بڑے بڑے اداروں کی جو بات کر رہا ہوں اس وقت, نام لینے سے میں اجتناب کروں گا تھوڑا سا, بڑے بڑے اداروں کی بات کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں اقبال کا ہے, تم لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا اور نکال لیتے ہیں وہاں سے. تو اگر ہم پروپیگنڈا کرنے کے اوپر بھی آئے نا, اگر تو مطلب کہ 80 لاکھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پیج کے اوپر, تو لوگوں کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو آپ لوگوں کی توقیر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, ادروائز اتنے سے چھوٹے پیجز کے اوپر عرب اسپرنگ آ جاتا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات, انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ان چیزوں کو. تو یہ سارے اقبال کے چاہنے والے ہی ہیں سارا کچھ, لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارا ایک جو ہے نا اکیڈمک پینل ہے, ایک طریقہ ہے, اپروچ ہے یہ. اور یہ لوگ سارے بڑے خوبصورت لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, اقبال کو جو سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں, بہت بے شمار لوگ ہیں. کوئی فیسیلیٹیٹ کرے, خود نہ بھی کچھ کرنا چاہیں آپ تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, خود بہت کچھ کر لیں گے. گورنمنٹس کے لیے میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ہرڈلز ہیں تو جو لوگ کام کر رہے ہیں بس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو کرنے دیں, بس ان کو کرنے, تو انشاءاللہ خود سے کچھ کر لیں گے اس چیز کے اندر. اللہ کرے گا انشاءاللہ. اقبال کا نوجوان, ناظرین آپ نے دیکھا کیسے گفتگو کر رہا تھا اور کس طریقے سے آپ کو سمجھا رہا تھا. نعمان, آئی ایم ریئلی پلیزڈ ٹو ہیو یو. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے جو کہ آپ کر رہے ہیں آلریڈی, اور اس کو مزید آگے بھی لے کے جائیں آپ کے. اور میں کسی دن آپ سے مزید ٹائم لے کے پھر آپ کا جو فیوچر ویژن ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ فیوچر میں اب آپ کیا کیا چیزیں پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں,
उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें एक अलहदा से शो करना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि हम ऑफ एंड ऑन आपसे टाइम लेते रहें और आपसे मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी रहे। बहुत शुक्रिया जैसा अभी जब आप कहें इंशाल्लाह, जिस तरह से थैंक यू आप वेरी मच। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। आमीन। स्पुरदम बतो माया खेश रहो, तू दानी हिसाब कम व बेश रहा। मुझे इसराक सना को नुमान बुखारी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।